جی ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے دولت اور تخت کی لالچ میں آ کر انسان کیا کیا غلطیاں کر بیٹھتا ہے، اور بتائیں گے مغلیہ سلطنت کے خاندان میں آنے والی 4 اہم واقعات۔ جی ناظرین، ویلکم ٹو مائی سیکنڈ پارٹ۔ آصف خان کو عہدہ دینے کے بعد مرزا غیاث کو ان کی بیٹی ملکہ نور جہاں کے کہنے پر دربار میں صدر اعظم کا عہدہ ملا اور شہزادہ سلیم نے ان کو اعتماد الدولہ کا خطاب دیا۔ 1613 میں ملکہ نور جہاں کو بادشاہ بیگم بنایا گیا۔ عمومی طور پر دربار جہانگیر کے تمام ریکارڈ میں خواتین کا بہت کم ذکر ہوا۔ 1614 کے بعد بادشاہ جہانگیر نے اپنی محبت کا اظہار کرتے ہوئے اپنے روزنامچے میں ملکہ نور جہاں کا ذکر کرنا شروع کر دیا۔ بادشاہ جہانگیر نے ملکہ نور جہاں کی خوبیاں بیان کرتے ہوئے کہا کہ ملکہ نور جہاں ایک احساس رکھنے والی ساتھی، ایک شاندار خیال رکھنے والی، اچھا مشورہ دینے والی اور سفیر اور فن کی پرستار ہیں۔ تو ناظرین، اگر بات کریں ہم اس دولت اور تخت کی تو یہ بہت نامراد چیز ہے۔ یہ آدمی کو اس کے رشتے بھی بلا دیتی ہے، باپ بیٹے کی پہچان اور بیٹا باپ کی پہچان بھول جاتا ہے۔ تو یہی ہوا مغلیہ خاندان میں کہ بادشاہ جہانگیر کے پہلے بیٹے خسرو نے اپنے باپ کے خلاف بغاوت شروع کر دی۔ جب بادشاہ جہانگیر کو ان کی جاسوسوں کے ذریعے اطلاع ہوئی کہ آپ کے بیٹے نے دولت اور تخت کی لالچ میں آ کر آپ کے خلاف بغاوت شروع کر دی ہے، تو بادشاہ جہانگیر نے حکم جاری کیا کہ خسرو اور اس کے ساتھ ملوث تمام ساتھیوں کو قید کر لیا جائے۔ جاسوسوں کی مزید تحقیقات کے بعد پتہ چلا کہ ملکہ نور جہاں کا بھائی آصف خان بھی اس میں ملوث ہے، تو بادشاہ جہانگیر نے حکم کیا کہ اس کو بھی قید کر لیا جائے اور ملکہ نور جہاں کو بلایا جائے۔ جب ملکہ نور جہاں کو بلا کر بتایا گیا کہ آصف خان، جس کو ہم نے آپ کے کہنے پر اتنی عزت و احترام دی، اس نے ہمارے خلاف ہونے والی بغاوت میں آپ کا بھائی بھی شریک ہے، تو اس پر ملکہ نور جہاں نے کہا کہ گناہ تو گناہ ہی ہوتا ہے، چاہے وہ میرا والد کرتا یا بھائی کرتا۔ جب مقدمہ چلا تو قاضی کے سامنے آصف خان کی بے گناہی ثابت ہوئی، جس پر اسے باعزت بری کر دیا گیا۔ پھر بادشاہ جہانگیر نے حکم کیا کہ خسرو کے ہمراہ ساتھیوں کو قتل کر دیا جائے اور خسرو کی آنکھیں نکال دی جائیں۔ بات کریں دولت اور تخت کی تو یہ بڑی ہی بے وفا چیز ہے۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ان کو اپنے وفادار سپاہی مہابت خان کی بغاوت کا سامنا کرنا پڑا۔ اس کی بغاوت کی وجہ یہ تھی کہ اس نے فوجی اسلحہ اور فوجی عمال نامے میں ہیرا پھیری کی تھی اور اس کا حساب دربار میں نہیں پیش کیا تھا، جس وجہ سے بادشاہ جہانگیر اس سے سخت ناراض تھے۔ بادشاہ جہانگیر کی طبیعت ناساز ہونے کی وجہ سے کشمیر سے لاہور کی طرف سفر کیا، لیکن بادشاہ جہانگیر کی طبیعت زیادہ خراب ہونے کی وجہ سے بادشاہ جہانگیر نے اپنی شاہی فوج کے ہمراہ دریائے جہلم کے کنارے پر قیام کیا۔ تو موقع ملتے ہی مہابت خان نے بادشاہ جہانگیر پر حملہ کیا اور اسے قید کر کے نظر بند کر دیا۔ جب یہ خبر ملکہ نور جہاں تک پہنچی تو انہوں نے اپنی شاہی فوج کے ہمراہ مہابت خان کے خیمے پر حملہ کر دیا اور ملکہ نور جہاں نے بادشاہ جہانگیر کو وہاں سے بچا لیا اور مہابت خان کو قتل کر دیا، اور پھر ملکہ نور جہاں بادشاہ جہانگیر کے ہمراہ لاہور میں موجود شاہدرہ کے مقام پہ واقع باغ دلکش۔ بادشاہ جہانگیر نے ان کو بچانے اور مہابت خان کو قتل کرنے کی خوشی میں ان کے لیے ماہانہ 2 لاکھ وظیفے کا اعلان کیا اور ایک گھوڑا جس کا نام غازی بہادر تھا بطور انعام میں دیا۔ یہ گھوڑا بادشاہ جہانگیر کو ان کے والد سے بطور انعام اس وقت ملا تھا جب انہوں نے اپنی پہلی جنگ میں فتح حاصل کی تھی۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ بادشاہ جہانگیر کی طبیعت زیادہ خراب ہونے کی وجہ سے بادشاہ جہانگیر دنیا فانی سے کوچ کر گئے۔ کل نفس ذائقۃ الموت، بے شک ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ اب چاہے وہ بادشاہ ہو یا وزیر، اس کو دنیا فانی سے جانا ہی ہوگا۔ بادشاہ جہانگیر کے حیات کے دوران بہت سے سلطنتی اور شاہی معاملات ملکہ نور جہاں سنبھالتی تھی، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ
ملکہ نور جہاں نے اپنے شوہر کی محبت کو بھلا نہ سکی اور ان کی موت کا صدمہ ملکہ نور جہاں کی صحت پر برا اثر ڈالتا گیا۔ ملکہ نور جہاں نے 18 سال حکومت کی اور اس دوران میں انہوں نے بادشاہ جہانگیر کے مقبرے کو وسیع و عریض تعمیر کروایا، جس کے اندرونی حصے میں 180 کمرے ہیں۔ ہر کمرے کے باہر ایک چھوٹا سا برآمدہ ہے۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ عمر کا تقاضا اور اپنے شوہر کی موت کے صدمے کی وجہ سے ملکہ نور جہاں سے اب سلطنت سنبھالنے میں مشکل پیش آتی تھی، جس بنا پر انہوں نے اپنی سلطنت اپنے داماد خرم کو دے دی اور اپنی نواسی کے ہمراہ ایک سادہ زندگی گزارنے لگی۔ بادشاہ جہانگیر کے حکم کے مطابق ان کو 2 لاکھ ماہانہ وظیفہ دیا جاتا، جس سے انہوں نے اپنے والد مرزا غیاث بیگ کا مقبرہ تعمیر کروایا اور انہوں نے اپنی حیاتی میں اپنا مقبرہ بھی تعمیر کروایا۔ جی ناظرین، جیویں کہ میں تہانوں پہلے دسیا سی، اس ٹائم مقبرہ نور جہاں تے پہنچ چکے ہیں۔ تے ناظرین، اگر گل کریے دی حیات دی تے دی محبت دی، لازمی نہیں کہ ہر جگہ تے مرد ہی اگے رہے۔ کچھ جگہ ایسے ہیں جتنے عورتوں نے بھی اپنا کردار ادا کیا ہے، وہ چاہے قوم دی صلاح واسطے ہے یا محبت ہے۔ ہن گل کریے اگر نور جہاں نے اپنے شوہر جہانگیر دی وفات تو عرصہ 18 سال بعد تک زندہ رہی تے ہندوستان تے حکومت کی، صرف ایسے نظریے اپنے بادشاہ جہانگیر کے نظریے نال حکومت کی۔ اس ٹائم اسی اندر بھی جاواں گے، تانوں ساری دی معلومات بھی دواں گے تے نال انہاں دی زندگی دے حالات بیان کریں گے۔ چلو آؤ جی ناظرین، اس ٹائم اسی پہنچ چکے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس ٹائم میں انہاں دے مقبرے دے باہر کھلوتا، تسی میرے دیکھ سکتے میرے پیچھے انہاں دا مقبرہ ہے، ٹھیک ہے، جدھر بلائی حصے تے اوپر والے حصے تے سفید پتھر دے نال کام کیتا گیا تے جڑا فرنٹ والا حصہ ہے اودے تے لال ماربل یوز کیتا گیا۔ اے سیڑھیاں میں 4 سٹیپس نے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد اگے انتہائی خوبصورتی نال تعمیر ہو فن تعمیر نے۔ اسی اندر آ چکے ہیں ناظرین۔ اس ٹائم جڑے تعمیر ہے بنیا تعمیر ہویا انتہائی کشادہ ہوادار تعمیر ہویا جی۔ اے دیکھو اس سائڈ تے تسی دیکھ سکتے جی، ٹھیک ہے، کیمرہ ادھر نوں موجود ہے، دیکھو اس سائڈ تے آواز تے دروازے اوپن نے، اس طرف تے بھی، ٹھیک ہے۔ ٹوٹلی انہوں نے ہوادار بنایا تاکہ اتنے ہوا کا گزر بسر رہے، ٹھیک ہے، تازی ہوا آتی جاتی رہے۔ آئیو ہمیں دیکھ سکتے جی تعمیر، ٹھیک ہے، انتہائی خوبصورت ماربل نال کیتی گئی، جہدے چ کچھ لوگ کہتے ہیں یہ سیمنٹ کا استعمال ہوا، ریت کا استعمال ہوا، کچھ لوگ کہتے ہیں دال کا استعمال ہوا۔ ناظرین ہوں تمہیں کھا رہا ہے ویکھو مغربی حصے تے بھی ایک اوپن ایریا تے شمال والے، ٹھیک ہے، دونوں سائڈاں تو ہوا کا گزر بسر ہے، کیونکہ پاکستان بھی دنیا کے ان ممالک شامل ہوتا ہے جن سے گرمی سب سے زیادہ پڑتی ہے، اس لیے اس دور سے مغلیہ دور کے تعمیر کیا گیا تاکہ اتنے ابھی فاتح خانی کا ٹھیک ہے۔ تو اگر ناظرین آپ کو ایک اور چیز دکھاؤں ادھر ہے، یہ دیکھیں انتہائی خوبصورتی سے یہ فلاور بھی بنا ہوا ہے، یہ سامنے بھی بنے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، ٹوٹلی یہ بنے ہوئے ہیں۔ اس کی ناظرین وجہ کیا تھی کہ اتنی خوبصورتی اس میں کہاں نظر آتی؟ ناظرین اس کی آخر وجہ یہ تھی کیونکہ اس دور میں ایک تو جو فن تعمیر کے جو کاریگر تھے جنہوں نے، کیونکہ مشین سے ہی کام ہو نہیں سکتا، کیونکہ انہوں نے اپنے پورے مخلص کنے طریقے سے اس چیز کو تعمیر کیا، کیونکہ یہ دیکھیں نا، یہ دیکھیں ٹوٹلی آپ دیکھ سکتے ہیں کتنی انتہائی خوبصورتی سے اس کی لیئرز بن ہوئے تاکہ یہ دیکھنے والے کی امپریشن کو اپنے طرف نا دیکھنے والے کو مائل کرتا ہے۔ اب ناظرین ان کی خبر آپ کو دوبارہ دکھاتے ہیں، اس پہ ٹوٹلی سفید پتھر کا کام ہوا ہے اور وہاں کے اندر بھی ایک ان کی تختی لگی ہے۔ ناظرین اس کی سب سے خاص بات یہ ہے کہ یہ ماں بیٹی ملکہ نور جہاں اور ان کی بیٹی کی دونوں کی قبریں ساتھ ساتھ ہیں، اور اس کے علاوہ جہانگیر کی اور مقبرہ آصف خان کی ان کے مقبرے میں ہیں۔ کروایا انہوں نے 68 سال کی عمر میں وفات پائی اور ان کو ان کے بنائے گئے مقبرے میں ہی سپرد خاک کیا گیا۔
इनका मकबरा और मकबरा जहांगीर से कुछ ही फासले पर वाक़ है। बादशाह जहांगीर और मलका नूरजहां का मकबरा लाहौर में मौजूद शादरा के मुकाम पर वाक़ हैं। तो नाजरीन एक जी तुहानूं ज़ियारत कराई अंदरों कबर दी, उत्थे फातिहा खानी पड़ी, उत्थे उन्हां दी बेटी दी भी कबर है ते नूर जहां दी भी कबर है। नूर जहां दी कबर देख के बड़ी खुशी हुई, बड़ी दिल दे विच सुकून एक होया कि ऐसे लोग है सी, लोग मुखलस लोग सी, संसेर सी, एक दूजे नाल मुहब्बत करदे सी ते नूर जहां नूं जिस तरह उन्हां ने मुहब्बत कीती, जिस तरह पसंद कीता नूर जहां नूं बादशाह जंगीर ने, उसे तरह फिर नूर जहां ने भी उहदा जवाब दित्ता। अजकल की प्रॉब्लम साडी है, नवीं नस्ल जो भी साडी चल रही है कि ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸ਼ੌਹਰ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਮੁਹੱਬਤ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਯਾਨੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਹੀ ਮੁਹੱਬਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ, ਅਸੀਂ ਮੁਹੱਬਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਰਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ, ਖੁਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਰਾਜ਼ੀ ਖੁਸ਼ੀ ਸਾਡੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਬੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਸਾਡੇ ਮਸਲੇ ਮਸਾਇਲ ਬੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸ਼ੇਰ ਸੁਣਾਵਾਂਗਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਕੱਖ ਸਵਾਦ ਨਾ ਮਿਸ਼ਰੀ ਅੰਦਰ, ਕੱਖ ਸਵਾਦ ਨਾ ਮਿਸ਼ਰੀ ਅੰਦਰ, ਅਸਾਂ ਖੰਡਾਂ ਵੀ ਚੱਕ ਡਟੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਛਾਵਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਸਜਣ ਦੀਆਂ ਮਿੱਠੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਮੁਹੱਬਤ ਅੰਦਰ ਜਾਗਦੀ ਹੈ ਤੇ ਮੁਹੱਬਤ ਪ੍ਰਵਾਨ ਚੜ੍ਹਦੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਕਬਰ ਤੱਕ ਇਨਸਾਨ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਭੁੱਲਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਨੂਰ ਜਹਾਂ ਦੇ ਮਕਬਰੇ ਦਾ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਵਾਇਆ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ। ਜਿੰਨੀ ਮੈਨੂੰ ਮਾਲੂਮਾਤ, ਜਿੰਨੀ ਮੇਰੀ ਸਮਝ ਕੰਮ ਕੀਤੀ, ਜਿੰਨਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜ਼ਹੀਨੀਅਤ ਸੀ, ਜੋ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦੇ ਨਾਲ, ਆਪਣੀ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗੁਰਾਹੀਆਂ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸਾਂ, ਮੈਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ। ਮੈਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ, ਆਪਣੀ ਦੁਆ 'ਚ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਲਾਈਕ ਸ਼ੇਅਰ ਚਾਹੇ ਨਾ ਕਰਨਾ, ਪਰ ਬੈਲ ਦਾ ਬਟਨ ਜ਼ਰੂਰ ਦਬਾਉਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਵੀਡੀਓ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਤੋਂ ਅੱਛੀ ਸਟੋਰੀਆਂ ਲਿਆ ਰਿਹਾ ਔਰ ਮੈਂ ਕਾਫੀ ਸਟਰਗਲ ਕਰਕੇ ਸਟੋਰੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਸਟੋਰੀਆਂ ਮੇਰੀਆਂ ਵੇਖਦੇ ਰਹਿਣਾ ਤੇ ਆਪਣੀ ਦੁਆ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ। अल्लाह भी तड़ा भरा, शरीफ पाकिस्तान जिंदाबाद।